السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں ایک عادت جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، سحری نہ کرنے کی۔ اب سحری نہ کرنے کا مقصد کچھ سمجھ نہیں لگتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کو یہ فرمایا ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک سحری کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور ایک صحابی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری پر بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھا لو، یعنی کہ بابرکت کھانا کھا لو۔ تو لیکن ہم پھر بھی سحری کیوں نہیں کرتے، اس بات کے سمجھ نہیں لگتی۔ ہم کرتے کیا ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو سونے کی جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ تقریباً 1-2 بجے کی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، پھر وہ صبح سحری کے وقت بھی نہیں اٹھتے اور نہ نماز کے وقت اٹھتے، وہ ایک ہی مرتبہ جا کے اٹھتے ہیں، یا تو 10 بجے 11 بجے یا 12 بجے۔ تو جو صبح کی نماز ہے وہ بھی نکل گئی، تو جو صبح کی نماز نکل کے تو سحری کرنے کا یا اس وقت کھانا کھانے کا کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ کہ جب ہماری فجر کی نماز ہی نکل گئی۔ اور دوسرا جو ہے، اکثر ہمارے درمیان ایک کنسیپٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا کہ فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، سحری کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ابھی فلاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، افطاری کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں ہو اذان تو اذان ہی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ روزے سے اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے بنایا ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ، جبکہ قرآن و حدیث دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ حتی تبین خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب سفید دھاگا جو ہے کالے دھاگے کے اندر داخل ہو جائے اس وقت جو ہے سحری کے متعلق بتایا، اور افطاری کے متعلق بھی بتایا کہ جب سورج غروب ہو جائے اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جہاں پہ سارا رمضان مبارک کے احکام و مسائل ہیں، وہاں پر وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس کے نیچے آ کے سارا کچھ۔ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اذان کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تو اب کسی کی اذان جو ہے وہ 2 منٹ لیٹ ہوتی ہے، کسی کی اذان 2 منٹ پہلے ہوتی ہے، کسی کوئی اذان جو ہے وہ ماشاءاللہ جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہو تب بھی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ 5-5 منٹ لیٹ اذان ہوتی ہے۔ تو پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن کی 5-5 منٹ لیٹ اذان ہوتی ہے وہ تو پھر بیٹھے رہیں گے کہ جب ہماری مسجد میں اذان ہوگی تب کھولا جائے گا۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، جتنا ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے اتنا ہی ہمارے لیے پریشانی بنے گی، آسانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ سحری کو تھوڑا دیر سے کرنا۔ دیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد یا فجر کا وقت ہو رہا ہے سحری کھا رہے، دیر سے کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوشش کرے کہ تقریباً آخری وقت میں کہ کھانا بھی مکمل کھا لیا جائے اور ٹائم گزرنے سے پہلے بھی کھا لیا جائے۔ اور افطاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے سے کہا کہ جیسے ہی دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا تو اپنے افطاری کر لو۔ تو ان دونوں اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا ہے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ لوگ تب تک بھلائی میں رہیں گے جب یہ دونوں عمل کرتے رہیں گے۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے روزے رکھ لیے ہیں ماشاءاللہ آدھا رمضان گزر بھی گیا ہے کچھ پتہ نہیں لگا، اللہ تعالیٰ آگے جو ہم روزے رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی اور صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔